میرے محترم عزیز دوستوں، اسٹیج پہ تشریف فرما مشفق اساتذہ کرام اور مہمان اعظام اور مدرسہ حاضہ کے عزیز طلبہ، The law of country will not leave the heart even after death. My soil will always smell of loyalty. میرے محترم عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات کو یہ بخوبی معلوم ہے کہ آج بہت خوشی کا موقع ہے۔ آج 26 جنوری کا موقع ہے اور 26 جنوری کے دن ہم لوگ بڑے فخر کے ساتھ اپنے بھارت کا جھنڈا پھہراتے ہیں، اور یہ عمل ہر سال ہم لوگ کرتے ہیں۔ ہر سال 26 جنوری کے دن کرتے ہیں، اور 26 جنوری کے دن اس جھنڈے کو پھہرانے کا ریزن کیا ہے؟ 26 جنوری ہم لوگ کیوں مناتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ 15 اگست 1947 میں ہمارا یہ دیش آزاد ہوا۔ بڑی محنت و مشقت کے بعد ہمارا یہ ملک آزاد ہوا تھا۔ تقریباً 250 سال 300 سال انگریزوں کی غلامی میں ہمارا یہ دیش رہا۔ اس کے بعد ہمارے اکابرین نے قربانیاں پیش کی، ہمارے اکابرین نے بڑی محنت و مشقتیں کی، تب کہیں جا کے ہمارا یہ دیش آزاد ہوا تھا، یہ ملک آزاد ہوا تھا۔ لیکن یہ دیش آزاد تو ہو گیا، اب یہ دیش چلے گا کیسے؟ کس سمویدھان کے تحت چلے گا؟ یہ ملک کس قانون کے مطابق چلے گا؟ ایک سمویدھان کی ضرورت تھی، قانون کی ضرورت تھی۔ تو ایسے وقت میں سمویدھان سمیتی نام کی ایک کمیٹی بنائی گئی، اور اس کمیٹی کے صدر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو بنایا گیا۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو اس سمویدھان سمیتی کمیٹی کا ہیڈ بنایا گیا، صدر بنایا گیا، اور انہوں نے تقریباً 2 سال 11 مہینے 8 دن کے اندر مکمل طور پر ہندوستان کا سمویدھان تیار کر ڈالا۔ جب ہمارے ہندوستان کا سمویدھان مکمل طور پر تیار ہو گیا تو اس کے بعد 26 نومبر 1949 میں بھارت کا سمویدھان پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا، اور 26 نومبر 1949 میں ہمارے ہندوستان کا سمویدھان پارلیمنٹ نے ایکسپٹ کر لیا، مان لیا کہ اب یہی قانون ہمارے ملک کا رہے گا اور اسی قانون کے تحت ہمارا ملک چلے گا۔ اس کے بعد 26 جنوری 1950 میں ہمارے ہندوستان کا سمویدھان پورے ہندوستان میں لاگو کر دیا گیا، امپلیمنٹ کیا گیا، نافذ کیا گیا۔ اسی لیے آج ہم پورے بھارت واسی ایک ساتھ مل کر 26 جنوری مناتے ہیں، بڑے فخر کے ساتھ جھنڈا پھہراتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں، ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم لوگوں کو یہ جو آزادی ملی ہے، 26 جنوری کے دن جھنڈا پھہرانے کی جو خوشی ملی ہے، یہ یوں ہی نہیں مل گئی۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا لکھا ہوا قانون ہندوستان کے اندر امپلیمنٹ کیا گیا، جو نافذ کیا گیا، یہ یوں ہی نافذ نہیں کر دیا گیا، بلکہ اس کے پیچھے کی ایک بہت بڑی داستان ہے، ایک بہت درد بھری اور دردناک تاریخ ہے۔ میرے دوستوں، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے لکھے ہوئے قانون کے نافذ ہونے سے کافی پہلے یہ ہمارا پیارا سا ہندوستان ایک الگ رخ اختیار کر چکا تھا، غلامی کا رخ اختیار کر چکا تھا۔ انگریزوں نے اس ہندوستان کو غلامی کے زنجیر میں جکڑ لیا تھا۔ جب ہمارا ہندوستان غلامی کی زنجیر میں پوری طرح سے جکڑ گیا تھا تو ایسے نازک دور میں ہمارے اکابرین نے اپنے قدم بڑھائے اور ہندوستان کو انگریزوں کی زنجیر سے چھڑانے کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی۔ اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے اکابرین نے، ہمارے مہاپرشوں نے نہ جانے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی ہیں، کتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں، کس طرح پھانسی کے پھندوں پر جھولے ہیں اور قید و بند کی کیسی کیسی مصیبتیں برداشت کی ہیں، تب کہیں جا کے ہمارا ہندوستان آزاد ہوا ہے، تب کہیں جا کے شب تاریخ کی سحر ہوئی ہے، آزادی کا سورج طلوع ہوا ہے اور ہندوستانیوں کے ہاتھ میں آزادی کا جھنڈا آیا ہے۔ میرے دوستوں، ہندوستان کی جنگ آزادی میں ہر مذہب و ملت کے لوگ شانہ بشانہ شامل رہے۔ سب کی باہمی کوششوں اور قربانیوں سے ہمارا پیارا سا ہندوستان آزاد ہوا اور جنگ آزادی کی تاریخ مکمل ہوئی۔ لیکن اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے اکابرین نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ ہندوستان کے جنگ آزادی بڑی دردناک اور بڑی کربناک ہے۔ ہندوستان کی جنگ آزادی 1757 عیسوی سے لے کر 1947 عیسوی تک محیط ہے، اور اس راہ کا سب سے پہلا مجاہد سراج الدولہ ہے،
جس نے 1757 عیسوی میں انگریزوں کے ہاتھوں جام شہادت نوش کر لیا۔ پھر دوسرے مجاہدین آئے 1799 عیسوی میں 4 مئی کو ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کی شہادت پر جنگ آزادی کا پہلا دور ختم ہو گیا۔ لیکن ان مجاہدین کے خون کے قطرے رنگ لائے، چنانچہ 1857 عیسوی میں جنگ آزادی کی آگ دوبارہ بھڑک اٹھی۔ بہادر منگل پانڈے کو سولی پر چڑھایا گیا، بہادر شاہ ظفر کو قید کر لیا گیا اور ان کے 3 صاحبزادوں کو گرفتار کر کے ان کی گردنیں قلم کر دی گئی۔ الغرض، ہندوستان کے جنگ آزادی بڑی دردناک اور بڑی کربناک ہے۔ مبارکباد ہیں وہ مائیں جن کے بہادر فرزندوں کے سینے ظالم انگریزوں کی گولیوں سے چھلنی کر دیے گئے۔ مبارکباد ہیں وہ ملک و قوم جنہوں نے اپنی لاشیں، جن کی لاشیں آزادی وطن کی خاطر ظالم انگریزوں کے پھندوں پر تڑپتی رہیں۔ مبارکباد ہیں وہ مائیں جن کے بہادر فرزندوں کے سینے ظالم و جابر انگریزوں کی گولیوں سے چھلنی کر دیے گئے۔ بہرحال میں اس داستان کو طول نہ دیتے ہوئے تمام مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ مہاتما گاندھی جی، پنڈت جواہر لال نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد، شیخ الہند محمود الحسن، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی، سردار بھگت سنگھ، ولبھ بھائی پٹیل، نیتا جی سبھاش چندر بوس، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی گوہر، حکیم اجمل خان، ڈاکٹر شریف الدین کچلو، شہید اشفاق اللہ خان، عبید اللہ سندھی، دیگر تمام مجاہدین آزادی کو میں دل کی گہرائیوں سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ لیکن میرے دوستوں، ایک بات یاد رکھیں، جس جذبے کے ساتھ ہمارے اکابرین نے اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اپنی قربانیاں دی تھی، اگر وہ جذبہ ہم اپنے دلوں کے اندر پیدا نہیں کریں گے، اس وطن کے لیے جو محبت ان کے دلوں کے اندر تھی، اگر وہ محبت ہم اپنے دلوں کے اندر پیدا نہیں کریں گے تو آج ہمارا ان کو خراج عقیدت پیش کرنا بے معنی اور بے سود ہوگا۔ وہ ایک ایسا لفظ ہوگا جس کی کوئی حقیقت نہیں، وہ ایک ایسا پھول ہوگا جس کی کوئی خوشبو نہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، آئیے آج ہم سب مل کر سب یہ عہد کر کے تمام مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں، آنے والے وقت میں ہمیشہ ہندوستان تعمیر کریں گے، جہاں الفت و محبت ہوگی، بھائی چارگی ہوگی، دوستی ہوگی، امن ہوگا، ہمیشہ ہندوستان تعمیر کریں گے۔ جہاں عدل انصاف ہوگا، قومی یکجہتی ہوگی، اتحاد ہوگا، محبت ہوگی اور الفت ہوگی۔ اور ہم بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستاں ہمارا، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ میرے دوستوں، ہم اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور اسی سرزمین سے پیدا ہونے والے پھل پھول سبزی اور اناج ہمیں طاقت و قوت دے رہے ہیں میرے دوستوں، اور ایک دن اسی سرزمین میں ہمیں دفن ہو جانا ہے۔ ہمیں یہاں کے پہاڑوں سے، یہاں کے دریاؤں سے، یہاں کے مندروں سے، یہاں کی مسجدوں سے، یہاں کے گرودواروں سے، حتیٰ کہ یوں کہہ لیا جائے کہ یہاں کے ذرے ذرے سے انس ہے، لگاؤ ہے، محبت ہے، پیار ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ محبت آخری سانس تک باقی رہے گی۔ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔